امریکہ اور ایران کی صورتحال کے حوالے سے، اسرائیل اور ایران کی صورتحال کے حوالے سے، کہ جہاں سے پچھلے جو کچھ گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس ہے وہ اگین بہت اہم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ G7 اجلاس سے جب اٹھے تو اس کے بعد سب کو اس ڈیولپمنٹ کا انتظار تھا کہ اب جب وہ پہنچتے ہیں امریکہ تو پھر وہاں جا کر کیا معاملہ ہوتا ہے اور کیا منظرنامہ ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب ظاہر ہے کہ وہ سفر ان کا ہو گیا ختم، اور جو کچھ ٹویٹس آئی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے وہ کیا ایک نئے منظرنامے کا پتہ دے رہی ہیں، یہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جس میں ابھی اس طرح ساتھی اینکر نے بتایا، ابھی آمنہ نے بھی، کہ انہوں نے کیپس لاک آن کے ساتھ وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھتے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر، غیر مشروط طور پہ ہتھیار ڈال دیے جائیں. سید علی خامنہئی صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے الفاظ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ یہ سو کالڈ سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ آسان ہدف ہے ہمارا، لیکن وہ محفوظ ہیں. ہم اس وقت انہیں مارنا نہیں چاہتے، کم از کم ابھی کہتا ہے ہم انہیں مار نہیں رہے، لیکن اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ شہری آبادیوں میں جو میزائلز گریں یا اور امریکن سولجر، بٹ وی ڈونٹ وانٹ میزائلز شاٹ ایٹ سیویلینز اور امریکن سولجرز. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. تو کیا امریکہ کے اعتبار سے کود گیا ہے یا کنفیوز سگنلنگ ہے، کیا ہے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالر ہیں، کالمسٹ ہیں، جیو پولیٹیکل اور مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں جناب احمد حسن العرابی. احمد صاحب شکریہ وقت دینے کا. امریکہ کی جانب سے ذرا بتائیے، یہ کنفیوز سگنلنگ ہے کہ جہاں ایک اقدام کوئی ایسا آتا ہے جس سے لگتا ہے، جس طرح آج سے ابھی کوئی 12-16 گھنٹے پہلے چلے جائیں تب جو کوئی ٹویٹس ہے تہران خالی کرو، عجیب بیوقوفانہ، تو خیر عجیب سی بات ہے کہ کوئی محلہ تھوڑی ہے 40 لوگوں کا خالی کر دو، نیو یارک اتنا شہر کروڑ لوگوں کا خالی کر دو. خیر تو اس میں اس وقت یہ ماحول لگا کہ جیسے امریکہ تو بس کود گیا ہے، ختم ہے معاملہ، ابھی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں ہم خامنہئی صاحب کو بھی کچھ نہیں کر رہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم نہیں. تو آپ کے تجزیے میں یہ پچھلے 12-14 گھنٹوں میں جو کچھ بھی بیانات ٹویٹس کے ذریعے یا انہوں نے ایئر فورس 1 میں اپنے امریکی صدر کی اجازت تھا اس میں جب بات کی ہے صحافیوں سے، اس کے ذریعے جو بھی آپ نے کیا اخذ کیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ؟ ویسے تو ہے ہی ظاہر ہے آشیرواد اسرائیل کو امریکہ کی، باقاعدہ جا رہا ہے نہیں جا رہا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں جو ایسکلیشن لیڈر ہے اسپیشلی اسرائیل اور کانفلکٹ میں، وہ ایک ریجنل ہے اور پھر گلوبل ہے. آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس اٹیک کے بعد امریکہ کی طرف سے بہت کلیئر جو آفیشل سٹینس تھا وہ یہ تھا کہ یونیلیٹرل اٹیک ہے اور ہمیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے ابھی دیکھا کہ پچھلے 12 سے 18 گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، اگر آپ مجھ سے امریکن جو پولیٹیکل جو کامنٹری ہوئی ہے اسرائیل اور ایران والے کانفلکٹ کو لے کر، تو وہ بہت کنفیوزنگ ہے. اور اس میں کلیئرلی جو دنیا کے تھنکرز ہیں وہ اس بات پہ دیکھیں، کیونکہ اگر ایران اور اسرائیل آپس میں ایک کانفلکٹ چل رہا تھا، آپ نے دیکھا دونوں ایک دوسرے کے اوپر مسل اٹیکس ہو رہے تھے، اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک لانچ کیا، ایران نے ریٹیلیشن کی، لیکن یہ جو اسکرمش تھی یہ ریجن کے اندر جو تھی وہ ایک لمیٹڈ تھی، کنٹینڈ تھی. لیکن دا مومنٹ امریکہ انٹرڈ دا گیم، اور امریکہ کو ظاہر ہے کیونکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل مجبور کر رہا ہے، باک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس کانفلکٹ کے اندر. سو آپ نے دیکھا دا مومنٹ امریکہ انٹرڈ تو چائنا اور رشیا کی طرف سے بھی آپ کو ایک ہلچل نظر آئی. سو بات یہی ہے، جو اسرائیل ہے اس کا پرانا آبجیکٹو ہے ایران کے ساتھ. آپ 1984 میں پہلی دفعہ آفیشلی انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ تھا آڈیڈ یینون پلان کے نام سے، اس کو انہوں نے اپنی فورن پالیسی کا حصہ بنایا. اور 84 میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے پہلے سیریا کو ڈسمینٹل کرنا ہے، اور سیریا کو ڈسمینٹل کرنے کے بعد ہم نے ایران کے اندر یا تو رجیم چینج کرنی ہے، ویک ایک حکومت لے کے آنی ہے، ویک رجیم لے کے آنی ہے، یا سیریا کو یا ایران کو ہم نے کمپلیٹلی ہیڈ لیس کر دینا ہے. لیکن اسرائیل کی لمیٹیشنز ہیں. اسرائیل نے کبھی بھی پچھلے 70 سالوں میں کوئی بھی جنگ خود سے نہیں لڑی، اس کو امریکہ کی سپورٹ ہمیشہ، اور اس کی خواہش ابھی بھی واضح ہے. لیکن آپ کی نظر میں اس کی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ باقاعدہ اون کر کے اس جنگ میں یعنی خود عملاً ہی کود پڑے؟ چونکہ ایز وی اسپیک، اور مظہر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ سر. لیکن احمد صاحب آپ اس پہ کمپلیٹ کیجیے گا یہ بات ایڈ کرتے ہوئے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہسٹوریکلی آپ نے بتایا کہ کبھی جنگ جیتی نہیں ہے اس انداز سے اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے بغیر. اب تازہ ترین ایز وی اسپیک تو یہ ان کا بیان کوٹ کرتا ہے الجزیرہ، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہیڈ آف اسرائیل نیشنل سیکورٹی کونسل چینل 12 سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے دا آپریشن ول ناٹ اینڈ انلیس دا فورڈو فیسلٹی از ٹارگیٹڈ. اب ظاہر ہے یہ ایران کی ایک جوہری تنصیب کے بارے میں بات کر رہا ہے،
اور یہ ہم نے پڑھا کہ یہ جتنی زیادہ گہرائی میں اور جو کچھ ہے یہ اس کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے وہ صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہی ہے. تو اگین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس فیسلٹی کو ہٹ کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی ایک بات, اور یہ اس فیسلٹی کو ہٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ امریکہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں, تو یہ ایک اور ایک یہ سمپل ہے معاملہ کہ اس کا مطلب امریکہ باقاعدہ اون کر کے اس میں کودے گا یا نہیں کودے گا. اس پہ آپ احمد صاحب ایک کامنٹ کیجیے گا. جی دیکھیں, جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ بہت ساری چیزوں کو پھر خود ڈیسائیڈ کرتی ہے. جنگ سے پہلے سارے ہائپوتھیسز ہوتے ہیں, اور امریکہ کی جہاں تک بات ہے دیکھیں دو چیزیں بہت ڈفرنٹ. آپ نے کہا اسرائیل نے کوئی جنگ ابھی تک نہیں جیتی امریکہ کے بغیر. میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل نے کوئی جنگ امریکہ کے بغیر لڑی نہیں پچھلے 70 سالوں میں. سو ابھی بھی امریکہ میں دو چینجز ہیں. ایک تو امریکہ پچھلے آج سے 10 سال پہلے کے امریکہ اور ابھی کو دیکھیں, امریکہ از اے ڈکلائننگ سپر پاور. اور دوسری بات یہ, امریکہ میں اس وقت جو گورنمنٹ آئی ہے وہ پاپولر گورنمنٹ ہے, پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ آئی ہے, اور اس کی جو گورنمنٹ آنے کے اندر سب سے پاپولر جو ریٹورک تھا وہ اینٹی وار ریٹورک تھا. تو اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے امریکہ میں, اس کی حد الوسع کوشش ہے کہ وہ وار کو اوائڈ کرے. ٹرمپ کے جو آپ سٹیٹمنٹس بھی ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ریٹوریکل ہیں, وہ جنگ سے پہلے کے ریٹورکس ہیں کہ کسی طریقے سے بلف کر کے. یہ ویسے ہی ہے جب نینسی پیلوسی کا وزٹ ہونا تھا تائیوان کا, اور چائنا والا جو سارا معاملہ ہوا تھا کہ دونوں سائڈ سے بلفس چل رہے تھے. ابھی آئی تھنک ان کی کوشش امریکہ کی یہی ہے کہ کسی طرح سے وہ جنگ کے اندر شامل نہ ہو, لیکن آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر حالات کس طرف جاتے ہیں وہ وقت ہی بتائے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, سچویشن بہت والیٹائل ہے.